إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ساری تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کا احترام اور اس کی تعظیم و تکریم کرنے کا گڑ سکھلایا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 3 ہفتوں سے احترام انسانیت کے عنوان سے آیات قرآنیہ کی روشنی میں بڑی تفصیلات آپ کے سامنے آئی اور آپ سنتے رہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ یہ بات اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ سارا معاملہ لفظ کن سے ہوا۔ آسمان تو تیار ہو جا، وہ تیار ہو گیا۔ زمین تو تیار ہو جا، وہ تیار ہو گئی۔ پہاڑ تو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ لیکن انسان کے بارے میں
صریح حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور قرآنی آیات میں یہ فرمودہ موجود ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ در حقیقت انسانیت کا احترام سکھلایا ہے۔ انسان اتنا محترم مخلوق ہے، باعزت مخلوق ہے، تعظیم و تکریم کے لائق مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ پھر دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں جن کی تخلیق کا ہلکا پھلکا تذکرہ کر دیا، لیکن انسان کی پیدائش کے ذکر سے متعلق قرآن کریم میں اور حدیث رسول میں جس اہتمام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان بڑا ہی محترم بشان مخلوق ہے۔ اس سے پہلے انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ بطور خاص انسان کو مٹی سے بنایا گیا، تو مٹی کی کیفیات کیا تھی، پہلے ہفتہ میں اس کا تذکرہ ہو چکا۔ عام مٹی تھی، پانی ملنے کے نتیجے میں مٹی اور پانی ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کے نتیجے میں گاڑھا بنا۔ پھر اس کے بعد سلالۃ من طین کا کہ کیچڑ کو جس طریقے سے اگر اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے تو انگلیوں کے اس شگاف سے اس کا حصہ باہر آتا ہے، تو کیچڑ بھی کہا گیا۔ پھر انسان کی تخلیق کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ انسانی شکل میں اسے رکھا گیا، سوکھنے کے بعد اس کی حیثیت کڑی مٹی کی ہو گئی، پھر ایسا بنا جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی ہوتی ہے۔ پھر انسان باضابطہ تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی۔ یہ تو مٹی سے تخلیق کا تذکرہ قرآن نے اس طرح کیا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے متعلق باتیں تھیں۔ پھر اللہ نے حضرت حوا کی تخلیق کرنا چاہا، حضرت حوا کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے نکال دیا۔ پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے عورتوں میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے۔ اگر ٹیڑھی ہڈی کو زیادہ سیدھا کرنا چاہیں گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ عورتوں کے ساتھ بھی تمہارا برتاؤ ایسے ہونا چاہیے، اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ گزارا کر لو، زیادہ سیدھا کرنے جاؤ گے تو رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آدم و حوا کے میل ملاپ سے انسان کے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے اس میں ماں باپ کا میل ملاپ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ پر اس کی صراحت کی ہے اور اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے، اور بطور خاص ایک جگہ انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان دیکھے وہ پیدا کیسے ہوا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے، غور و فکر کرے وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس کی تھوڑی تفصیل بھی ہے۔ اللہ نے مجموعی طور سے بات کہی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے. بے شمار مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے سب سے اچھی مخلوق اور سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. جس کے مراحل کا تذکرہ قرآن مقدس نے اس طرح بھی کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ لَبَعْدَ ذَلِكَ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. سورہ مومنون کا پہلا پیج پڑھیے، 18 سے 12 سورہ مومنون کا پہلا صفحہ. اس کی تفصیل اس طرح قرآن نے بیان کی کہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے انسان کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انسان کو دنیا میں جنم لینے کے لیے اللہ نے 4 ذریعے یا 4 راستہ دکھلایا ہے، اور ابھی ایک ہی رشتہ، ایک ہی راستہ کو قابل اعتبار مانا ہے اور بچے کی ولادت کو درست اور صحیح تسلیم کیا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اس کے بعد سارے انسانوں کو ماں باپ کے میل ملاپ سے پیدا کیا. آج دنیا کا جتنا بڑا متقی و پرہیزگار انسان ہو جائے، اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہو اور اس میں ماں باپ کا میل ملاپ نہ ہو، عورت حاملہ ہو گئی اور بچے کو جنم دے دیا، اس کے شوہر کا اتا پتہ نہیں ہے، تو ایسے بچے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. بچہ ہوتا تو ضرور ہے لیکن وہ ناجائز بچہ کہلاتا ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ الگ تھا. اللہ نے معجزاتی انداز میں اس حقیقت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے. یہ الگ سی بات ہے جب انسان فقہی مشگافیاں کرتا ہے، اس قسم کی باتیں بیان کرتا کہ شوہر انتہائی مشرق میں ہو اور بیوی انتہائی مغرب میں ہو اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، اس عورت پر الزام نہیں لگایا جائے گا بلکہ یہ سمجھا جائے گا اس مرد کی کرامت ہے کہ اتنے مسافت کی دوری کے باوجود بچے کی ولادت ہو جا رہی ہے. یاد رکھیے گا یہ فقیہوں کا فقہی مشگافی ہے، شریعت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. کبھی کبھی ایسے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، اس کو حل کر لیجئے گا اپنے انداز میں. بہرحال ماں باپ کا میل ملاپ ہوتا ہے تب بچہ جنم لیتا ہے. قرآن کے بیان کے مطابق اللہ نے انسان کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. عام چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت نہیں ہوتی، بطور خاص کسی خاص چیز میں غور و فکر کرنے کا حکم ملتا ہے.
دنیاوی علوم و فنون کے ماہر جانتے ہیں، سائنس و بایولوجی کے طلبہ جانتے ہیں یا پڑھا لکھا افراد جانتے ہیں کہ بچے کی ولادت کیسے ہوتی ہے. ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن قرآنی آیت کی روشنی میں اشارہ کر کے گزرنا ضرور چاہتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. ماں باپ کا یا عورت و مرد کا میل ملاپ ہوتا ہے تو مرد کا جو مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، جو سیمین خارج ہوتے ہیں، ایک وقت میں 2 ملی میٹر سے لے کر 2 ملی لیٹر سے لے کر 5 ملی لیٹر تک ہوتے ہیں. اگر 5 مان لیا جائے تو ایک وقت میں خارج ہونے والے مادہ منویہ سے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 50 کروڑ ہوگی. 1 ملی میٹر میں 40 سے 100 ملین جرثومے ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں جس سے بچہ پیدا ہو سکتے ہیں. گویا ایک بار ملنے کے نتیجے میں ایک انسان 50 کروڑ بچہ پیدا کر سکتا ہے. کہیں سنا ہے صاحب نے؟ لیکن آپ سائنس جانتے ہیں تو اسے معلوم کر لیجیے. ایک بچہ، 2 بچہ، 3، کبھی کبھی 4-5 بچے ہوتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ انسان کو اس میں غور کرنے کا حکم دیا گیا. ایک انسان شادی کرتا ہے، برسہ برس محنت و مجاہدہ کرتا ہے، زندگی اس کی ختم ہو جاتی، اس کے گھر میں بچے کی ولادت نہیں ہوتی، وہ بچہ سے محروم رہ جاتا. ایک انسان پہلی بار ملتا ہے، ان کی بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، 6 مہینے یا 9 مہینے کے بعد بچہ جنم لے لیتا ہے. قرآن نے کہا کبھی غور تو کرو کیسے انسان دنیا میں آیا ہے اور کیسے کیسے مراحل سے ان کو گزرنا پڑا ہے، اس میں غور و فکر کریں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان پیدا ہوا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے. مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک فقہ میں بڑا اختلاف، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان کے پیشاب کے راستے سے جو پانی نکلتا ہے اس کی کم سے کم 4 شکلیں ہوتی ہیں. ایک 2 پیشاب ہے. جب بھی انسان پیشاب کرے گا اسے دھونا ضروری ہے، جب تک دھوئے گا نہیں اس کا جسم پاک نہیں ہوگا. دوسرا پانی کا قطرہ گرتا ہے، کبھی کبھی لیسدار مادہ سادہ سادہ وائٹ وائٹ گرتا ہے. اس کی 2 صورت ہوتی ہے، یا تو انسان کبھی پیار و محبت کی بات کیا یا کسی جانب اس نے دیکھ لیا خواہشات کے ساتھ، اس کی شرمگاہ سے چپاتا ہوا یہ ہلکا سا پانی سادہ مادے کی شکل میں گرتا ہے. جو انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے یہ پانی باہر نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، میم زال یا مزی. اس سے بھی آدمی ناپاک ہوتا ہے لیکن غسل کرنا فرض نہیں ہوتا. ایک تیسرا پانی نکلتا ہے، وہ بھی پیٹ کی گرمی کے نتیجے میں انسان پیشاب کرتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ گاڑھا مادہ سادہ سادہ یا پیلا کریم رنگ کا نکلتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں، واو دال یا ودی. یاد رکھیے گا اس کے خارج ہونے سے بھی انسان ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ناپاک نہیں جس سے غسل فرض ہو جائے. یہ وضو ٹوٹنے والا معاملہ ہے. پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے، مزی سے وضو ٹوٹتا ہے، ودی سے وضو ٹوٹتا ہے. چوتھا پانی خارج ہوتا ہے جب آدمی سیکس کرتا ہے، خواہشات کی تسکین کے لیے ملتا ہے، وہ چاہے بیوی سے ملے چاہے غیر بیوی سے ملے. کسی اور سے ملنے کے نتیجے میں زناکاری یا بدکاری ہے، بیوی سے ملنے کے نتیجے میں حلال کاری ہے اور اس پر ثواب ہے. اس وقت میں جو پانی اچھل کے نکلتا ہے
پچکاری کی شکل میں جو پانی نکلتا ہے وہ چاہے گاڑھا ہو چاہے پتلا، اس پانی کو منی کہا جاتا ہے، میم نون یا منی۔ اس کے خارج ہونے کے نتیجے میں آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ انسان ناپاک ہوتا جب تک وہ غسل نہیں کرے گا پاک نہیں ہوگا۔ اب کہہ سکتے ہیں یہ مسئلے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے گا، دین کے مسائل کے بیان کرنے میں آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے، ورنہ غلطی بھی غلطی انسان کرتا چلا جاتا اور پوچھتا بھی نہیں۔ تو اگر کسی کا مزی خارج ہوتا ہے یا مزی خارج ہوتی ہے یا ودی خارج ہوتی ہے، اس سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ پیشاب نکلتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر منی خارج ہوتا ہے تو وضو تو ٹوٹا ہی ٹوٹا، اس کا غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تک وہ غسل نہیں کرے گا پاک نہیں کہلائے گا۔ قرآن نے کہا انسان کو چاہیے کہ اپنی مادہ تخلیق پہ غور کرے۔ وہ پانی نکلتا کہاں سے؟ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکلتا ہے اور عورت کے سینہ سے پانی نکلتا ہے، پھر دونوں رس کر کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے۔ رحم کا حصہ کھلا ہوتا، اس میں ایک قطرہ دو قطرہ اگر چلا گیا وہی بچے کے ولادت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر منہ بند ہی رہا، پانی گھوم رہا ہے، سامنے گھوم رہا ہے لیکن پانی اس کے اندر نہیں آتا تو بچے کی ولادت نہیں ہوتی۔ تو ڈاکٹری اعتبار سے کہیں گے کوئی بیماری ہے، کوئی نس اس کا بند ہے، کچھ کھلا ہوا نہیں ہے، اندر میں داخل ہونے کی صورت پیدا نہیں ہوتی ہے، وہاں پر سسٹ ہے وغیرہ ذالک۔ اللہ نے انسان کو غور کرنے کی تعلیم دی اور کہا اس میں غور کرو کہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے۔ من ماء دافق، اچھلتا ہوا پانی سے پیدا ہوتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، اللہ اس کی اللہ اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا دو مفہوم بیان کیا گیا، انسان کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اللہ اس پانی کو شرمگاہ میں ڈال بھی سکتا ہے، اور دوسرا ہے کہ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدا ہونے کے بعد انسان مرتا ہے، دوبارہ اسے زندہ کر سکتا ہے۔ اب استقرار رحم ہوا، قرآن نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ مرحلہ وار کیوں کیا ہے؟ اس میں انسان کی عزت کا، اس کے احترام کا، اس کے وقار کا، اس کے محترم بالشان ہونے کا، اس کی تعظیم و تکریم کے لائق ہونے کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس سلسلے میں باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، سورہ مومنون میں آپ آئیے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ، اس کے خلاصہ سے پیدا کیا ہے، وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔ دوسری بات کہ انسان مٹی سے پیدا، آپ سنتے ہیں اس کی دو شکل، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کو باضابطہ مٹی کا پتلا بنایا گیا، اس میں روح ڈالی گئی۔ دوسری شکل انسان مٹی سے تیار کرتا خلا جات کو کھاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں مادہ منویہ کا خروج ہوتا اور پھر اس کے بعد استقرار حمل کے نتیجے میں بچہ ولادت پذیر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ بات بھی قرآن نے بیان کی ہے، ہر زندہ مخلوق کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور ہر زندہ مخلوق کی زندگی کا بقا اور تحفظ پانی ہی پر موقوف ہے۔ پانی نہیں پیے گا مر جائے گا۔ جس کے اندر جان ہے اس کو پانی چاہیے۔ ایک پانی تو یہ ہے جو منی کی شکل میں خارج ہوتا ہے، اسی سے آدمی کی ولادت ہوتی ہے اور پھر اس کی زندگی گزارنے کے لیے مستقل پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے نطفہ کی شکل میں ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں ٹھہرا دیا۔ اسی ٹھہرنے کو عربی میں حمل کہتے ہیں۔
بچہ کہ وہ پانی رحم مادر میں ٹھہر گیا، جس میں والد کی جانب سے پانی کے اخراج ہوا، والدہ کی طرف سے ایگ اور انڈے کا استعمال ہوا۔ اب پانی کہاں رحم مادر میں ٹھہرا ہوا ہے، کتنے دنوں تک رہے گا؟ قرآن نے کہا ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفہ کو، پانی کے قطرہ کو علقہ بنا دیا۔ علقہ جمع ہوا خون بنا دیا۔ اندازہ لگائیے، سائنس آج ترقی کر رہا ہے، 1450 سال پہلے اسلام نے، پیغمبر اسلام نے، قرآن نے انسان کی ولادت سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی ہے۔ اگر کوئی انسان تنگ نظر نہیں ہوتا، الحاد و دہریت کا شکار نہیں ہوتا، تو خود اپنی تخلیق پہ غور کرے گا، اپنے خالق کی معرفت حاصل کر کے اپنے رب کو پہچانے گا اور اس کی بندگی بجا لائے گا۔ پھر اس پر جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ انسان اپنے وجود میں سراپا اللہ کا محتاج ہے، اور پھر وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے۔ جب اللہ چاہے گا انسان کو پیدا کرے گا، جب چاہے گا زندہ رکھے گا، جب چاہے گا موت سے دوچار کرے گا، اور جب اس کی مشیت ہوگی میدان محشر میں تمام کو لا کھڑا کر دے گا۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے نطفہ کو، منی کے قطرہ کو علقہ بنا دیا۔ علقہ جمع ہوا خون۔ بعض لوگوں نے کہا علقہ مطلب لٹکی ہوئی چیز۔ اس کی کیفیت بنتی ہے کہ جسم کے حصے میں بچے کا نطفہ، یعنی بچے کے باپ کا نطفہ، اس نطفہ کی شکل جب تبدیل ہو کر کے علقہ بنتا ہے تو اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جسم کے حصے میں چپکا ہوا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم اس علقہ کو، اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر اسی گوشت کے لوتھڑے میں ہم ہڈی پیدا کرتے ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم اس ہڈی پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ وَخَلَقْنَا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پھر ہم اس کو دوسری شکل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تو قرآن نے اس طرح بیان کر دیا، یاد رکھیے گا۔ قرآن کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یہ تو قرآن کی دوسری آیت کا سہارا لینا ضروری ہے، یا پھر قرآن کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا ماننا ضروری ہے۔ قرآن کے اگر کسی ایک آیت کا کوئی انسان انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان صحیح ثابت شدہ کسی ایک حدیث کا انکار کرتا ہے وہی مسلمان نہیں رہتا، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے جس طرح قرآن کی آیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح صحیح حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ورنہ حدیث کے انکار کر کے لوگ منکر حدیث بنتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ وہ کبھی اہل قرآن نہیں ہو سکتا ہے جو انکار حدیث کرے گا۔ اہل قرآن قرآن ماننے والا جو قرآن مانے گا وہ حدیث ہی مانے گا۔ اسی قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی اصلی چیز کو مانا جائے اور اس کی تشریحات کو نہ مانا جائے۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے تاکہ گمراہی کا دروازہ ان کے سامنے کھلے اور دوسروں کو گمراہ کرتے چلے جائیں۔ اس لیے دیکھ لیجئے، اگر کسی کی لچھے دار بات ہو رہی ہے اور وہ کسی صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ شکل انسان میں شیطان ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کو مانتا نہیں ہے۔ بہرحال اب اس کی تشریح آئیے، بخاری و مسلم اور دیگر حدیثوں میں اس کا استناد کے ساتھ تذکرہ ہے۔
ماں باپ کے میل ملاپ کے بعد جو پانی استقرار حمل کی شکل میں ٹھہرتا ہے وہ 40 دن تک پانی ہی رہتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے چلے میں 40 دن تک وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، یعنی جمع ہوا خون بنتا ہے. پھر اس کے بعد جب تیسرا چلنا شروع ہوتا تو ان 40 دنوں میں اس جمع و خون کو گوشت کے لوتھڑے کی شکل دی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ 4 مہینہ پورا ہو گیا یا 3 چلہ پورا ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں 4 چیزیں لکھو. ہو سکتا ہے کہ مضمون آپ کو سوکھا سوکھا لگتا ہوگا، لیکن معلومات یاد رکھیے. فرشتے کو اللہ کہتے ہیں ان کے بارے میں 4 چیزیں لکھو. زندگی بھر یہ کیا عمل کرے گا اسے لکھو. اس کی روزی لکھو، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کب تک کھائے گا، یہ ساری تفصیلات لکھو. تیسری چیز، اس کی موت کب آئے گی اس کو بھی لکھو. اور چوتھی چیز، شقی و سعید، یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، لکھ دو. گویا اس کی تقدیر لکھ دی گئی. یہ بھی ہم آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس سے بار پہلے سنا چکے ہیں. ایک تقدیر ہے، تقدیر ازلی، ہمیشہ کی تقدیر. وہ زمین و آسمان کے وعدہ کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی تقدیر لکھوا دیا تھا. وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اس کے بعد ایک تقدیر عمری ہوتی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو یہ تقدیر عمری لکھائی جاتی یا نہیں. لوح محفوظ سے لکھا کر کے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا. اب اس کی عمر بھر کی تقدیر لکھو، کیا کھائے گا، کب تک زندہ رہے گا، کیا عمل کرے گا، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، لکھ دیا گیا. پھر ایک تقدیر سنوی ہے جو آپ سنتے ہیں عام طور سے. کچھ لوگوں نے کہا شب قدر میں تقدیر بنتی ہے، سب لوگوں نے کہا شب قدر میں تقدیر بنتی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا شب باراتی میں تقدیر بن جاتی ہے. وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. شب قدر تقدیر والی رات ہے. وہ کیا معاملہ ہے؟ جس عمر بھر کی تقدیر ہے اس میں سے کشیر کر کے، چن کر کے، نکال کر کے پھر سال بھر کے لیے تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. اس بندے کا سال بھر کا معاملہ یہ آپ کے سامنے ہے. تو تقدیر ازلی ہے، تقدیر عمری ہے، تقدیر سنوی ہے. اب انسان پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا؟ 4 مہینے میں اس کی تقدیر لکھ دی گئی. اس کے بعد بچہ یا تو 6 مہینہ میں پیدا ہوتا ہے، یا 7 مہینہ میں ہوتا ہے، یا 9 مہینے میں عام طور سے ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ 6 مہینے کی مدت سے پہلے شادی کے 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نسل صحیح نہیں مانا جائے گا. ولادت کی یعنی حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینہ. قرآن نے کیا کہا؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. اس کے حمل کی مدت اور دودھ کے مکمل کرانے کی مدت 30 مہینے ہیں. اور دوسری قرآن نے کیا کہا؟ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. ماں باپ پر ذمہ داری ہے، یا باپ پر ذمہ داری کہ اپنے بچے کو مکمل 2 سال دودھ پلائے گا. 2 سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں، اس مناسبت سے 2 سال 24 مہینے کے ہوتے ہیں. تو 2 سال اس سے نکال دیے، 24 مہینے نکال دیے، کتنے بچتے ہیں؟ 6 مہینے. تو 6 مہینے سے کم میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نسب درست نہیں ہوگا. 6 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہونے والا ہوگا، وہ حلالی کہلائے گا اور نسب اس کا صحیح مانا جائے گا. قرآن نے کیا کہا؟ ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ہم اس کی تخلیق کے مراحل کو مختلف انداز سے گزارتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تبارک و تعالی بڑا بابرکت ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. اب انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے
اور قرآن مقدس کے بیان کے مطابق اس آیت پہ غور کرے جس میں کہا گیا ثم انکم لبعد ذلک لمیتون، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اس کے بعد قرآن نے کہا کہ تم زندہ رکھے جاؤ گے اور پھر اس کے مرو گے، پھر تم قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے اور بات ختم ہوتی۔ انسان ان تخلیقی مراحل کا تذکرہ پڑھتا اور سنتا ہے، سائنسی ایجادات کی روشنی میں وہ چیزیں آپ کے سامنے بالکل کلیئر کٹ چلی جاتی ہے۔ تو انسان کا ایک گروہ ایسا ہے جو ان چیزوں کی معلومات آپ کے سامنے فراہم کرتا ہے، لیکن انسان کا ایک گروہ ایسا ہے جو ان چیزوں کی معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے خالق تک آپ کو پہنچاتا ہے۔ سائنسداں ان کے تخلیقی مراحل کو آپ کو سمجھا بتا دیتا ہے، اور انبیاء و مرسلین اور مبلغین و مصلحین آپ کو وہ راستہ دکھاتے ہیں کہ خالق نے تمہاری پیدا اس طرح کیوں کی ہے۔ تم اپنے خالق کے انعامات کو پہچانو، ان کی نعمتوں کو جانو اور اس کی شکر گزاری کرو۔ تبھی قرآن مقدس کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت کریں۔ لیعبدون کی تشریح مفسرین نے لکھا ہے لیوحدون، تاکہ اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھے، اور لیعرفون، تاکہ اپنے خالق کو پہچان جائے۔ تو انسان اپنی مقصد تخلیق کو بھی جانے اور اپنی مراحل تخلیق کو بھی پہچانے، اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کتنا احترام کیا ہے اور اس احترام کو سکھانے کے لیے کتنے اہتمام کے ساتھ اس کی تخلیق اس کو پیدا کیا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مطالبہ کیا۔ وہ آیت جو اس سے پہلے پڑھی گئی تھی، اس میں قرآن مقدس نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس کے پاس میری جانب سے پیغام ہدایت پہنچ جائے اور جو میرے پیغام ہدایت کو مان لے گا، ان کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت سے نکالے جا رہے ہو، دنیا میں چلے جاؤ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اب تمہارے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہوگی، تم جہنم میں جاتے ہو کہ تم جنت میں جاتے ہو وہ تمہارا معاملہ ہے۔ اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے، البتہ راستے دونوں دکھا دیے، فہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ ان چیزوں پہ غور کیجئے اور اپنے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیے، اپنا مقام خود پہچانیے۔ اللہ نے سب سے بہتر ہمیں آپ کو بنایا ہے، اس بہتری کا خیال رکھیے، تب اندازہ ہوگا کہ جس چیز کو اٹھانے سے آسمان نے، زمین نے اور پہاڑ نے انکار کر دیا، آخر انسان کے اندر وہ کون سی قوہ ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے ان تمام تر ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گزشتہ خطبہ یاد رکھیے گا، وہ سمجھنے آسانی ہوگی، انشاءاللہ باقی تفصیلات آئندہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔